بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے تو وہ کہنے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور پر روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسے آگ کے قریب نہیں آنے دیتی تاکہ اس کو آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ جہنم میں جائے؟ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا سر جھکایا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، زاروں قطار روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور کہا کہ میرے محبوب، اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگے میں اسے عطا کروں، لیکن لوگ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی سننے کی بجائے شیطان کی مانتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی اپنی غلطی ہے کہ وہ اصلاح کی طرف آتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مسلسل گناہ کرتا رہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بندہ جب ایک گناہ ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کرے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو خطا کرے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے استغفار کو لازمی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکالیں گے،
اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے اس میں جتنی بھی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی معاف کر دوں گا۔